إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثة كبرى بكوالد ثم إلى علي محمد فقيه مقدم العلم العلوي وأصوله وفروع المفاتيح في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزل هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك أمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو العالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض هو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله توصلنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله أحصنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. سبحان الله صلى الله. 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 سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya latifan bi khalqihi ya aliman bi khalqihi ya khabiran bi khalqihi uluf bina ya latif ya alim ya khabir ya latifan bi khalqihi ya aliman bi khalqihi ya khabiran bi khalqihi uluf bina ya latif ya alim ya khabir ya latifan bi khalqihi ya aliman bi khalqihi ya khabiran bi khalqihi ultuf bina ya latif ya alim ya khabir ya latif lam yazal ultuf bina fima nazal innaka latifun lam tazal ultuf bina wal muslimin ya latifan lam yazal ultuf bina fima nazal innaka latifun lam tazal ultuf bina wal muslimin ya latifan lam yazal ultuf bina fima nazal innaka latifun lam tazal ultuf bina wal muslimin. La ilaha illallah 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 Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu
الله ونعم الوكيل. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. 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 اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. أستغفر الله، 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 أستغفر الله. تائبون إلى الله، تائبون إلى الله، تائبون إلى الله. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة. غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الفاتح إلى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته، أن الله يغني درجة في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة، ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويشرنا في ضمراتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتح إلا رشد المهزر إلى الله أحمد بن الروم وإلى رشدنا أصلا بالعظام الفقيه المقدم محمد بن علي المعلمي وأصولهم وأطرهم وزبيهم في عليهم أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويولي درجة في الجنة وينفعنا بأسرارهم
وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتح الله وشرنا وحبيبنا وبركاتنا صاحب الرطيب الخطوب الفاصل على حبيب عمر بن عبد الرحمن الأنقاص، ثم إلى شاهد علي بن عبد الله براس، ثم إلى ريال حبيب عبد الرحمن بن أكل الأطاس، ثم إلى ريال حبيب الشيخ بن عمر الأطاس وإخوانه، ثم إلى ريال عبد الله وصالح بن عبد الرحمن الأطاس، ثم إلى ريال حبيب علي بن حسن الأطاس، ثم إلى ريال حبيب أحمد بن حسن الأطاس، ثم إلى روح الشيخ عبد القادر الجيلاني، ثم إلى روح الشيخ محمد سلمان المداني، ثم إلى روح أبي هاشم بن حبيب هاشم الحساني، ثم إلى روح شريف إنتان بن حبيب مسلم الحساني، ثم إلى روح شريف عينا بن حبيب هاشم الحساني، ثم إلى روح حبيب محمد إرفان بن حبيب إدريس برقبة، ثم إلى روح إدريس بن حبيب ألوي برقبة، ثم إلى روح حبيب محمد إرفان بن حبيب إدريس برقبة، ثم إلى روح حبيب إدريس بن حبيب ألوي برقبة، ثم إلى روح علوي بن حبيب برقبة، ثم إلى روح حبيب حبيب بن حبيب جعفر برقبة، ثم إلى روح حبيب جعفر بن حبيب أحمد برقبة، ثم إلى روح حبيب أحمد بن حبيب هوشين برقبة، ثم إلى روح حبيب هوشين بن حبيب أحمد برقبة، ثم إلى روح حبيب أحمد بن حبيب عبد الرحمن برقبة، ثم إلى روح محمد الرشد البنجاري، ثم إلى روح حبيب صالح تنقول، ثم إلى روح محمد زين بن عبد الغني وأصولهم وأفروهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتح إلى الأولين والشهداء والصالحين وإمة الراشدين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وجميع الحقوق عليهم وعليهم أجمعين، ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلد من المسلمين والمسلمات، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من الفاتحة بالقبول وتمام كل صغور ومأمور وصلاة الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة، نافعة لكل السر زانبة لكل فضل لنا ولوالدينا أولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين واللطف والعافية وعلانية، أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الخداع والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بالامتحان والامتحان بحق سيدنا وأدناننا وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد أنت ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم إن تفيضك ونستودعك دياننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وقرسنا وطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنافك وأمانك وعياذك من كل شيطان مرد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل شيء إنك على كل شيء قدير اللهم انزلنا بالعافية والسلامة وأكفنا بالتقوى والاستقامة واجعل مصيبة تدامة في الأهل والمال إنك سميع الدعاء يا حبيبنا محمد فكم كدم شيء الله أنت أستاذ الأعظم يا الله يا حبيبنا النبي شيء الله كل حاجة قدير يا الله يا حبيبنا علي شيء الله أنت حبيب النبي يا الله يا حبيبنا النبي شيء الله كل حاجة قدير يا الله يا حبيبنا السمان شيء الله الوالي كتب الأخوان يا الله يا حبيبنا النبي شيء الله كل حاجة قدير يا الله يا شيخنا أرشاد شيء الله الهابب كتب البلاد يا الله يا حبيبنا النبي شيء الله كل حاجة قدير يا الله يا حبيب شنبار شيء الله أنت حبيب النبي يا الله يا حبيبنا النبي شيء الله كل حاجة قدير يا الله يا حبيب أنيس حبشي شيء الله أنت حبيب النبي يا الله يا حبيبنا النبي شيء الله كل حاجة قدير يا الله يا شيخنا زيني شيء الله أنت حبيب النبي يا الله يا حبيبنا النبي شيء الله كل حاجة قدير يا الله يا شيخنا جهدي شيء الله أنت مربي روحي يا الله يا حبيبنا النبي شيء الله كل حاجة قدير يا الله علي الله بنظر من العين الرحيمة تداوي كل المال من أمراض سقيمة
النفوس شيل الشمس السقوط المدد يا عيد الروس. اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wadah dari manggung mana? Sudah, dari julok. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wasallam ajma'in. Alladzi hamalna minal zulumati ilan nur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala karena di malam hari ini kita bisa berkumpul kembali di majelis rutinan kita di malam minggu ini di Desa Abung, di mana malam ini insya Allah kita akan menyampaikan daripada menakib Habib Neon. Namun sampai dulu Habib Neon, kalau sampai ngerti judulnya karena ada rahasia lagi kita, ada penasaran. Ya kuncinya kita tahu sianya harus penasaran lah ya. Bila ada penasaran bisa boleh dulu orangnya atau mengantuk. Tapi sebelumnya kita menghaul beliau malam ini, dan sebelumnya kita akan sedikit membacakan masalah tentang adab semalam, tentang pasal pertama pada takut akan Allah. Semalam kita sampai kepada masalah takut akan apa, memelihara lisan kita itu sendiri. Kita semalam sampai ke masalah bab akan masalah mulut lah, masalah mata dan kaki. Nah kita lanjutkan masalah kaki lagi. Langkahkan kepada tempat yang baik-baik, seperti kepada ke madrasah, ke masjid, ke tempat bertablik, dan ke rumah saudara engkau yang sakit. Jadi di sini kita syukur akan memiliki kaki itu disarankan untuk ke madrasah. Madrasah itu seperti kita ke majelis untuk ilmu lah, ke masjid, ke tempat tablik, dan ke rumah saudara kita yang sakit. Jangan kita di sini sangat garing karena pemusuhan lalu kada dialami. Nah kita karena dipertanggungjawabkan masalah batis kita, kenapa ada melangkah ke situ. Jangan kita melangkah ke tempat maksiat. Dan tangan. Jadi masalah kaki tadi, jangan kita melangkah ke tempat-tempat yang tidak disarankan seperti yang di atas tadi. Dan tangan, pergunakanlah memperbuat yang dibolehkan dalam agama, seperti menolong orang dalam mengangkat sesuatu, dan membuang sesuatu yang membahayakan daripada perjalanan seseorang itu. Artinya dan sebagainya. Membuang barang-barang kayak paku di jalan, jangan mandak kita membuangkan. Kalau ibaratnya itu ada pohon, kita angkat-angkat serabunan pohon itu, kalau bisa kita angkat. Kalau di sini di kampung Abung nih ada yang tahu mangkat pohon serabungan nih, enggak? Kalau ada, kalau ini ada lo tempat belajar. Dan lidah, nah kita mungkin sampai di lidah sini aja lah, karena kita baca manaqib daripada Habibnya. Dan lidah, engkau tuturkan kepada kata-kata yang baik, seperti membaca Al-Quran, membaca Al-Quran dan menghafiz. Arti menghafiz nih menghafalnya juga.
menghafiz, serta membaca pelajaran-pelajaran dan memberi nasihat-nasihat yang baik. Maka jangan sekali-kali mempergunakan lidah engkau untuk mencaci, mengumpat, memaki, mengasut, dan berhubungan sebagainya. Nah, jadi di sini pergunakan daripada lidah kita untuk membaca Al-Quran, membaca kitab suci Al-Quran lah, membaca buku pelajaran. Buku pelajaran bukan buku togel lain, buku pelajaran di sini. Nah itu buku pelajaran, dan memberi nasihat, jangan menyumpahi. Di sini disuruh memberi nasihat, jangan menyumpahi. Apalagi menyumpahi laki, jangan. Kalau kita menyumpahi lakinya surga, surganya laki suami ini berada di kedua orang tua. Apabila surganya istri itu berada di suaminya. Ini surganya ada di suami, sumpahi suami, jangan. Kasihan laki, sudah berpalu liir, kesian menjaga Lombok semalaman seandainya, menanjang sama seharian, kulit disumpahi ini, waduh. Baik, anu gini, bapak aja lagi. Bawa kamar selesaikan secara tradisional. Ini ada mungkin besar boleh dibawa ke kamar itu. Nah di situ. Jangan sampai kita mencaci, apalagi apabila kita bergibah. Nah, sedikit di sini membahas masalah gibah. Ini masalah lidah. Sebab gibah ini perbuatan yang mudah tergawi. Menahan daripada anggota badan dari hal-hal yang dibenci oleh Allah pada 7 anggota badan, yaitu perut, mulut, mata, telinga, tangan, kaki, dan kemaluan. Dalam sebuah hadis ada 5 hal yang membatalkan puasa, yaitu dusta, ghibah, namimah yaitu domba, sumpah palsu, memandang dengan syahwat. Nah, jadi di sini maksud ulun bukan puasanya yang kita bahas, masalah ghibahnya, adu dombanya di sini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala addaruna mal ghibah qalu Allahu wa rasuluhu a'lamu qala zikruka akhaka bima ya'rahu faqil afara'aita in kana fi akhi ma aqulu qala in kana fihi ma taqulu faqad tabatahu wa in lam yaqu fihi ma taqulu faqad bahattahu. Nah itu hadis dari Rasulullah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahukah kalian apa itu ghibah? Lalu sahabat berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Rasulullah bersabda, engkau menyebut saudaramu tentang apa yang ia benci. Beliau ditanya, jika apa yang aku katakan benar tentang saudaraku, Rasulullah bersabda, jika engkau menyebutkan tentang kebenaran saudaramu, maka sungguh engkau telah ghibah tentang saudaramu. Dan jika yang engkau katakan yang sebaliknya, maka engkau telah menyebutkan kedustaan tentang saudaramu. Hadis riwayat Muslim. Jadi acil-acil di belakang ini, bila nukar pentol, nukar sayur, baik bahan cap aja nukar, jangan berkerumun. Takutnya berkerumun ini terpandirkan masalah orang. Kalau itu bujur, ghibah namanya. Bila itu salah, dusta. Nah, ulun sambat si Ijul ini gagah, utia bujur, nah ghibah ulun. Ternyata dusta ulun, Ijul ini lebih gagah lagi. Mana ya Ijul promosi Ijul. Mudah-mudahan aku betul dapat juga. Firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu tatibu katsiran minaz-zanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtabu ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak sangka.
Nah, jadi orang-orang yang beriman jauhi banyak sangka. Kalau orang kada beriman terserah. Dan jadi ulun yakin di sini insya Allah orang-orang yang beriman. Kenapa orang beriman? Ya karena hakun duduk di majelis ini datang karena hidayah Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita yang duduk di sini termasuk golongan orang-orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Sesungguhnya sebagian para sangka itu dosa. Janganlah kamu mencari kesalahan orang lain, dan jangan di antara kalian saudara yang sudah kafir. Dan janganlah kalian menggunjing sebagian yang lain. Apakah di antara kalian suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kalian akan merasa jijik. Bertakwa kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang Al-Huzurat. Jadi apabila kita menggibah, menggibah kita itu sama seperti kita memakan daging atau bangkai saudara kita sendiri. Artinya kita memakan daging saudara kita sendiri itu saudara sesama muslim. Kita di sini sama satu saudara, satu saudara. Jadi apabila kita menggibahkan si A, si B, maka niscaya kita memakan daging saudara kita sendiri. Itu maksud ulun di sini. Kenapa ulun tekankan sampai di sini tadi? Karena apa, lidah ini sangat berbahaya. Makanya ada pepatah kata mengatakan bahwasanya lidah itu tidak bertulang. Artinya lidahnya bertulang terbau takdir kita. Nah, karena kada bertulang itu maka mudahlah kita berbicara. Nah, masalahnya kemudahan kita berbicara ini apakah bisa kita kontrol? Apakah bisa kita syukur nikmat akan kita memiliki lidah? Nah, di situ. Sebab lidah ini kalau nyawa pandai lebih tajam daripada mata pisau. Nah, kalau mata pisau ketahuan lukanya, kalau lidah tidak ketahuan. Karena apa? Lidah ini mata pisaunya lebih tajam daripada mata pisau dan melukai hati. Bila hati luka maka niscaya lawas sebaliknya. Nah, di situ. Ulun rasa malam ini tentang masalah ini insya Allah akan kita sambung minggu depan. Karena malam ini ulun anak membacakan masalah menakib daripada Habib Nyong. Habib Nyong pulang kita. Jadi masalah lidah itu tadi sedikit ulun tambahkan dan ulun pesankan kepada acil-acil yang di belakang, sayangi laki pian. Kenapa? Laki pian itu merupakan surga pian. Nah, ridhonya laki pian di situ surga pian bandak. Bila laki pian kada ridho, maka niscaya lapah pian mencari surga. Ini mumpung laki pian masih hidup, mumpung laki pian masih hakun begawi membiayai pian dan anak-anak pian, maka sayangi laki pian. Beri jatah sehari 2 kali. Beri jatah sehari 2 kali. Anak jawabkan, takutan anak yang melihat. Menakib Habib Muhammad bin Husain Al-Aidrus. Nah, jadi salah satu syair yang kita bacakan di dalam doa penghujung doa kita, Syailillah ya Aidrus, itu salah satu daripada datunya daripada Habib Muhammad Al-Aidrus. Nah itu. Jadi kita sebujurnya majelis kita nih majelis selalu bertabaruk dengan wali-wali Allah Ta'ala. Nah jadi kalau kita ada sidin kita ada tahu. Kalau kita pas sarana kita wali Allah Ta'ala ini merupakan wasilah kita sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena Allah pribadi bila ada wasilah takut pada sampai. Kalau mengganti bola lampu tinggi otomatis memakai alat tuh. Nah itu mudah-mudahan kita bisa kayak itu. Menakib Habib Muhammad bin Husain Al-Aidrus. Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Aidrus lahir di kota Tahrir Hadramaut, yaitu pada tahun 1888 Masehi, dan ini dari berbagai macam versi. Ada lagi lahir tahunan sidin itu tahun berapa kali ya. Tapi ini salah satu versi yang mengambil yaitu 1888 Masehi. Nasab beliau yaitu Habib Muhammad bin Husain bin Zainal Abidin bin Ahmad bin Husain bin Mustafa bin Syekh bin Muhammad Mustafa bin Ali Zainal Abidin bin Abdullah Al-Aus bin Syekh bin Abdullah bin Syekh bin Abdullah Al-Idrus Al-Akbar bin Abu Bakar bin Abdurrahman As-Segaf. Jadi Fam Al-Idrus ini pecahan daripada As-Segaf. Jadi As-Segaf ini banyak memecahkan daripada
pang-pang dari ribuan habaib-habaib yang ada wayahnya. Salah satunya adalah Ali Idrus. Jadi Ali Idrus ini pecahan daripada As-Segaf, dari jalurnya Habib Abdurrahman As-Segaf. Dan seterusnya sampai kepada Sayyidina Husain bin Ali wa Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan keturunan Al-Qutub. Nah, Al-Qutub itu yang sering kita baca di ujung doa kita. Beliau merupakan keturunan Al-Qutubun Nufus wa Muhyin Nufus Al-Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar bin Abu Bakar Asy-Syakran bin Muhammad As-Segaf. Jadi Rabiatul Adawiyah hendak menyasar kewalian daripada Habib Abdurrahman As-Segaf ini kada kawan menyasar. Bahkan hendak menyasar daripada kewalian Abu Bakar Asy-Syakran pun Rabiatul Adawiyah kada kawan. Nah, jadi seperti yang sambat di majelis kita yang malam itu, apabila seorang wali menyandang wali kutub, itu kebanyakan laki-laki, bahkan cuma laki-laki, dan itu pun yang menyandang adalah ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini bukan mentiadakan daripada wali bini-bini geda, tapi tingkatan kewalian kutub cuma bisa disandang oleh laki-laki dan dari jalur ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau memiliki wajah yang bercahaya di dalam kegelapan, sebagaimana syair di dalam bait-bait salat, salawat, burudah karya daripada Imam Al-Bushirat, yaitu akramu bi khulqi nabiyyi zanahu khuluqu bil hasani mustamili bil masyari muttasim. Alangkah mulia pribadi Nabi yang dihiasi pekerti dengan keindahan yang memancarkan sinar wajah dan nan berseri. Kazahri fi tarafin wal badari fi syarafin wal bahri fi qaramin wadahri fi himami. Indah laksana bunga dan mulia laksana purnama. Kedermawanannya seluas samudra dan cita-citanya sepanjang masa. Nah, jadi seperti itulah salah satu syair yang menggambarkan tentang wajah daripada Habib Muhammad Al-Idrus ini. Wajah beliau bercahaya. Begitulah gambaran wajah Al-Habib Muhammad Al-Idrus, sehingga beliau diberi gelar Habib Neon. Kenapa beliau diberi gelar tersebut? Terlihat jelas dan nampak oleh masyarakat, yaitu pada suatu saat dalam sebuah masjid di kota Surabaya. Di kota Surabaya itu tiba-tiba lampu padam sehingga keadaan masjid gelap gulita, padahal di dalam masjid sedang digelar acara pengajian. Pada saat itu masyarakat melihat Habib Muhammad Al-Idrus mau memasuki daripada masjid, sudah ada cahaya di muka beliau. Dan pada waktu Sidin masuk ke dalam masjid, tiba-tiba suatu peristiwa yang luar biasa, masjid yang gelap mendadak terang seperti disorot neon, dan cahaya tersebut bersumber daripada cahaya wajah daripada Habib Muhammad. Nah, luar biasa beliau ini. Beliau luar biasa. Kalau kita kada kawa mengumpati daripada karama beliau Muhammad cahaya-cahaya, jangan dilampaui. Ada kawan juga beda cahayanya, jangan dilampaui. Dari gelik baju pasang lampu, ulun bercahaya juga aja. Ulun kayak Habib Neon ya. Habis sebenarnya kesannya lalu karena kan belum buat muha. Ada kayak itulah. Dalam artian ini kita membacakan manaqib beliau biar kita bisa bertabaruk dengan beliau, mengumpati apa-apa gawean beliau, apa-apa amaliyah beliau. Nah, di situ hanya kita ada kawat terang cahaya, setidaknya wajah kita ini nyaman dipandang. Nah, di situ bukan dengannya kita mengumpati manaqib Habib atau mengumpati daripada karamah Habib Neon ini, lalu kita macam-macam lampu dipasangi atau macam-macam kosmetik kita tukar biar Muhammad cahaya. Cukup berwudu,
Cukup tersenyum kepada hamba Allah, umat Rasulullah, bercahaya muka kita nih insya Allah. Ujar Ijul, dari mana datangnya lintah? Dari mana Jul? Dari sawah turun ke kali. Masalahnya ini lintah ini apa aja beban banjar. Tapi lintah ya tetap lintah. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali, Jul. Dari mana datangnya cinta Ijul? Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Jadi bila muha kita ini disambung nilai, jangan salah tangkap masalah ini. Jadi apabila wajah kita ini enak dipandang, nyaman dipandang, murah tersenyum, ada perambutan, ada penyumpahan, ya Allah, nyaman dipandang, maka cinta itu pasti akan kita dapat. Artian cinta di sini bukan cinta sama jenis, bukan cinta beda jenis, sesama jenis pun bisa. Dalam artian bukannya lalu Pak Habib mengajari kami tentang masalah gay lawan lesbi, ada. Artian sesama jenis ini, orang ketujuh laki-laki melihat kita menaruh rasa hormat kepada kita karena merasa wajah daripada kita ini patut untuk kita hormati, patut ada cahaya wibawanya. Nah, di situ. Kalau kita dipandang begini, jangan salah sangka bila bini akan jatuh cinta. Tapi belum ada bila diomongin. Masih berat diomongin baik. Mungkin salah satu yang paling berat ya diomongin dah. Ada kawa Allah wasallam. Pada saat beliau lahir, ayah beliau memberi nama Muhammad Masyhur. Bukan Ali Mansur lah. Ini Muhammad Masyhur. Alhamdulillah nakulun beneran Ali Masyhur. Sebagaimana kewalian dan derajat makom serta karamah Al-Habib Muhammad bin Husain begitu masyhur di kalangan daripada kaum arif billah. Semenjak kecil beliau dididik dan diasuh secara khusus oleh ayahnya. Nah, jadi di situ jangan kita bisi anak yang mengasuh orang lain. Jangan. Dalam artiannya itu kita bisa anak lajari mengaji dulu alif bata atau iqra. Jadi titel kita selain daripada kuitan guru, syekh murabbinya. Jadi kita sebagai abah menjadi syekh murabbi bagi anak kita itu sendiri. Ada bisa kalau mengaji alif bata. Nah, sudah hafalnya alif bata, pindah dari huruf, lempar ke guru ngaji. Berarti ini yang murabbi untuk alif bata anak kita seorang. Jangan mulai dari alif bata dioper kurang sudah. Jangan. Karena apa? Berarti anak kita ini cuma sebatas kita melahirkannya aja, mengolahnya aja. Jadi anak ini tugas kita mengolah aja. Masalah ketuhanan, masalah Rasulullah kita oper orang. Berarti tugas kita cuma sekedar mengolah dan sekedar melahirkan, merawatnya. Makanya Tuhan kita di dunia ini ada 3 untuk diri pribadi, yaitu murabbi, yang kedua kuitan kandung, yang ketiga mertua. Kenapa murabbi berdahulu sedangkan kuitan yang mengolah kita, kuitan yang melahirkan kita, dan kita pun dirawat oleh kuitan sampai ganda. Jawaban ulun sebutin yang mengenalkan ulun lawan Tuhan ulun, yang mengenalkan ulun dengan Nabi ulun adalah murabbinya ulun. Ulun tidak ada murabbi, ulun mutatulik. Ulun tidak tahu lawan Tuhan. Ulun tidak tahu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkat murabbi ulun tahu segala-galanya. Nah, di situ. Jadi rugi bila kita kada jadi murabbi untuk anak kita sendiri. Nah, jadi kayak usop hendak bisi anak, usahakan anak kita lajari. Yang belum bisa anak, ulah, jangan bekabe. Sia-sia ini si bini bekabe. Maka bini ini ladang tempat kita bercocok tanam, diberi potas, lalu pada tumbuh, berdosa. Kenapa? Semua takdir itu baik, kita yang mengolah pada baik. Allah Ta'ala memberikan semua takdir itu baik, kita yang mengolah yang pada baik. Seberataan itu semuanya baik untuk hambanya.
tetapi kita mulai kada baik. Contoh, pian diberikan amanah untuk bisi anak tapi pian kada hendak lalu bekabe. Nah, timbul-timbul karing rahim. Akhirnya apa? Kada bisi anak, menyalahkan siapa? Jangan salahkan Tuhan, karena kita seorang yang mengambil keputusan. Di situ. Jadi kita berhati-hatilah, jangan semua apa-apa yang kita alami di dunia ini semuanya itu dari Allah. Ada yang terbaik, ada yang terbaik, ada yang baik. Ada dari Allah terbaik kelihatan ke kita. Yang terbaik itu kita seorang yang terbaik. Habib Neon adalah seorang yang pendiam. Semenjak kecil beliau dididik dan diasuh secara khusus oleh ayahnya, karena mereka adalah para pembesar, ulama dan aulia di kalangan daripada Bani Alawi yang memiliki asrar daripada pendahulunya. Asrar itu yaitu rahasia daripada datu-datunya. Jadi wajar cuma ahlul bait Nabi kayak Habib Abdullah, Habib Abdul Hadi. Nah, Habib Sabri, alhamdulillah malam ini kita kedatangan 3 orang ahlul bait Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan berkat kedatangan beliau kita di sini dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad SAW dan bisa minum di telaga Kausar yang baginda Nabi Muhammad SAW seperti ini, ujar baginda Nabi. Parak seperti jari telunjuk dan jari tengah. Berkat apa? Berkat kita duduk bersama ahlul bait Nabi di sebuah majelis, ataupun di rumah kita melangi sidin, ataupun sidin melangi kita. Bubuhan abung ini beruntung, maka pilihkan ulun sebutin ini barang. Promosi nih, kalau mau kadar harus gencar kita. Nah, gimana nih? Di situ kita syukur alhamdulillah malam ini kita kedatangan 3 orang ahlul bait Nabi Muhammad SAW. Karena Pak berkat beliau ini pandangan datuk kami yang di Madinah berada di sini memantau buat pian, melihat muah buat pian, apalagi mau melihat muah calon ulun yang di belakang. Sidin memilih akan. Amin akan panggil. Doa 40 orang ini sikung wali. Maka kesastra mau jadi tidak mau amin akan pembakaran. Pembakaran ini satra mobil. Allah melanjutkan sedikit. Kita jangan serius lah, karena umat Rasulullah ini harus selalu bergembira. Agar apa? Agar wajah umat Rasulullah ini selalu ceria. Berkat ceria itu maka ada nur bagi Nabi Muhammad SAW. Coba lihat nih, orang yang ketujuh merambut, biar kayak apa aja kosmetiknya, alis tetap angkat, kan ketujuh merambut. Ya Allah, cilain. Jadi jangan merambut cilain, dimongi laki cilain, dimongi laki. Walaupun pulang sikung, anak cilain. Habib Neon adalah seorang yang pendiam, sedikit makan dan tidur. Kalau kita banyak makan dan banyak tidur, kita bisa juga sedikit makan tapi sedikit makan. Lah itu bedanya. Beliau sedikit makan sedikit tidur. Kalau kita sedikit makan sedikit tidur, yaitu ijul. Sejata ini kalau ngomongin. Kalau hendak mengumpati daripada manakibnya Habib Muhammad Al-Idrus, jangan sedikit guring. Yang sedikit guring ini bila bisi anak kesian acil-acil ini bisi anak mau minggu anak uyuh ada komplit bantal. Kan komplit bantal biniannya itu guring. Kalau ikan apa? Nah, komplit bantal menggorok. Jadi di situ kalau kita sedikit makan dan sedikit tidur. Mudah-mudahan berkat kita membaca manaqib sidin ini kita kawa menakar daripada kemampuan kita untuk mengisi jokir kita melalui syarat dengan syarat makan itu tadi, minum juga. Makan dan minum itu bukan syarat kita hidup aja. Jangan menjadikan tumbal untuk kita hidup. Jadi menjadikan sesuatu yang betul-betul kita membutuhkan. Makan dan minum syarat kita untuk hidup. Syarat aja. Dan artian syarat ini tetaguk sedikit banyak, tetaguk tetap makan sedikit kurma, insya Allah hidup kita sudah memenuhi syaratnya. Insya Allah hidup aja. Tapi itu sepiringnya masih belum nimeh lah. Setiap orang yang berkunjung kepada beliau pasti merasa nyaman dan senang karena memandang beliau yang selalu ceria dengan pancaran nur ilahiyah. Dan beliau sangat perhatian dan kasih sayang terhadap fakir miskin. Nah, sebutin lagi di sini contoh.
Jangan kita dengan fakir miskin ini cuma sekedarnya aja. Makanya ulun sarankan dengan orang-orang yang berobat ke rumah ulun, yang bertamu dengan ulun, selalu menyarankan sebelum kita mengurus dunia, biasakan bersedekah. Sebelum mengurus dunia, biasakan bersedekah. Urusan kita dengan Allah dulu diurus. Hanya urusan kita pakai masalah dunia. Nah, jadi di sini Sidin sangat memperhatikan dan kasih sayang terhadap fakir miskin. Artinya itu bila ada fakir miskin yang membutuhkan beliau, maka niscaya pasti beliau bantu. Pasti beliau bantu. Ibaratnya Ahlul Bait Nabi ini sesuatu yang sudah termakan nih, ada orang fakir miskin bisa keluar dasar si fakir miskin ini. Karena darah daging daripada kami itu bersifat seperti itu. Artinya apa? Artinya apabila kami masih ada sesuatu yang bisa kita bantu untuk fakir miskin, insya Allah pasti kami bantu. Ini untuk Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Jadi mudah-mudahan pian berkat berkumpul dengan Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW bisa mencintai dan perhatian kepada orang-orang fakir miskin. Nah, karena apa? Orang yang pertama kali masuk ke surganya Allah bukan orang yang menuntut ilmu, bukan orang yang alim, bukan, tetapi orang yang sugih, di mana harta kekayaannya disumbangkannya untuk apa? Untuk orang menuntut ilmu. Lalu orang yang menuntut ilmu itu menjadi alim, menjadi tahu di hukum. Karena apa? Karena orang sugih. Karena orang sugih melalui jalur hartanya ia bisa mengelolanya. Artinya jangan. Jadi disinilah bukan semua orang sugih yang kau masuk ke surga Allah Ta'ala berdahulu, karena orang sugih yang merasa hartanya cuma titipan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang merasa hartanya disitulah berandak hak-hak daripada orang fakir miskin. Nah di situ. Jadi situ yang kita perhatikan. Mudah-mudahan dengan manakib ini kita banyak ilmunya. Amin. Dan beliau tidak pernah menolak untuk menghadiri undangan-undangan yang diadakan orang-orang miskin. Bahkan jika ada undangan yang bersamaan atau bahasa Inggrisnya biimbayat, beliau lebih mendahulukan orang miskin. Nah di situ jangan kayak ulun ini, seandainya aja sudah masyhur terkenal, lalu Najib datang, beb ulun undangan. Rasanya kebetulan jadwal padat gimana? Sombong ya. Jadwal padat gimana? Kita tahu semua pacaran makan wadah juga ada najimnya. Oke. Begayaan ya metode bujuran kita. Nah, jadi habis itu padahal Habib ini kawan berhari. Nah, kan masa kawan lalu sidin mau datang ulun. Karena ulun sudah masyhur jadwal padat, lalu pada padat jadwal gimana? Lalu undur murid si Najib. Ada lawas, Najib ini ada lawas, rupanya hendak bulik mogok. Wah, jadi masih kau mantau rumah ulun. Datang pakai Alphard, datang pakai Alphard. Sekalinya anak membakar nopal. Proses ini kita, ini proses. Nah jadi, ya nopal, beb, karena kita acara itu ada waktu lah. Ada. Nah kali ya Pak, langsung ada kali ya Pak, halo kali ya Pak, insya Allah kau aja, di situ. Jadi ini pertaruhannya, ini nih kursi panas, ini kursi panas bagi ulun, kursi panas makanya ulun udah tutup pada betah duduk di sini, lain makamnya duduk di sini, berhubung ulun di sini kita muzakarah masa ilmu, alhamdulillah ulun aku duduk di sini. Ini kursi panas bagi ulun, tutup langsung turun ke bawah. Karena orang memandang duduk di kursi ini luar biasa pandangannya, padahal ulun ini hina, fakir. Nah di situ. Lalu dengan modal bolang ganal di sini, surban ganal, ya Allah. Lalu memilih orang yang memerlukan, memilih yang mana ganal amplopnya, bukan tipis amplopnya yang dicari, tapi ganal amplopnya. Ternyata tisu 10.000 di amplopi ulang, amplop liur. Nah di situ. Habib Muhammad Al-Idrus kata gaya itu. Yang didahulukan sidin adalah orang-orang yang susah.
Nah, ulun ada sedikit mengisahkan pernah waktu membacakan sebuah manakib. Manakib apa berada dirinya? Contohnya kurang lebih kayak ini juga kisahnya. Ada orang miskin kesian hendak mengundang tuan guru, lalu ini berucap lawan tuan guru untuk mengadakan apa? Mulut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang ke tuan guru. Lalu ujar tuan guru, aku kada bisi jadwal. Ini sih tahu ini pacar makan kolak aja, kayak apa? Beri aku duit, kayak apa memakani kami. Sedangkan ini disantuni dengan beban kami, ujar tuan guru ini. Lalu apa? Insya Allah ya. Insya Allah. Dalam artian, insya Allah banjar. Insya Allah banjar ini itu tuh pang. Nah, habis itu lalu padahal ini mencarikan duit ini untuk apa? Menjual pakaiannya. Pakaiannya dijual untuk mengadakan menghormati daripada kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah itu tuan guru ini pun diundang dengan orang yang kaya, dengan tanggal yang sama, hari yang sama, bahkan jam yang sama. Lalu siapa yang dihadiri oleh tuan guru? Ingatlah ini bergelar tuan guru lah. Dua tuan guru, arti tuan guru ini kenal pulang enggak? Nah, tuan guru lalu ini menghadiri daripada acara si orang kaya ini. Si orang miskin ini sudah habis-habisan untuk menjamu tamu, menjamu tuan guru, tetapi si tuan guru ini tidak hadir. Lalu ini pergi ke dermaga, lalu ini berucap sekuat hatinya, memanggil Rasulullah. Adalah datang kapal, lalu berlabuhlah kapal itu dan bertanya dengan si miskin ini, di mana orang berjualan sebab bekal kami ini habis. Lalu si miskin ini merasa makanan ini ada di rumah, lalu disarulah orang yang ada di kapal ini sekitar 7 atau lebih. Nah, dengan syarat bisa membacakan maulidnya Nabi Muhammad SAW. Nah, lalu hadirlah 7 orang yang ada di kapal itu menghadiri acara di rumah si miskin ini. Tuntung acara bermakanan segala-galanya, alhamdulillah semuanya baik, selesai dengan baik. Lalu disangui ibaratnya nasi berakat dasar orang kapal ini. Habis itu orang kapal ini pun burikan. Pas bininya bersimpun-simpun, ternyata di bawah piring masing-masing orang yang ada di kapal itu berisi di bawah piringnya 100 dinar. Nah, 100 dinar. Lalu si orang miskin ini karena merasa dan ampunnya bergegas ingin mengumpulkan duitnya yang berjumlah 800 dinar itu, menyusul ke dermaga lagi. Lalu ia memanggil pemuda itu, wahai fulan bin fulan, ampun maaf duit pian tertinggal, semuanya ada 800 dinar. Lalu ujar fulan bin fulan ini, kada itu hak ikam, itu ampun ikam. Karena apa? Acara yang ikam peringati itu adalah acara kelahiran aku. Rasulullah hadir. Jadi apabila kita menghormati, atau janganlah diri kita ini merasa diri kita ini mulia, insya Allah Rasulullah muliakan. Insya Allah ulun sudah menghalangi diri seorang, sudah masalah kayak itu tuh. Bila kita meminta muliakan sama pada hamba minta muliakan, lalu hamba luput. Bila kita hendak minta muliakan ini lawan Allah dan Rasulnya, jadi cukup Allah dan Rasulnya yang memandang kita mulia, hamba tetap memandang kita hina, no way kira bapak. Selesai di situ. Tapi bila kita merasa diri kita mulia, maka niscaya kita hina di pandangan Allah. Memang bujur di pandangan manusia kita ini mulia, di pandangan Allah dan Rasulnya hina. Untuk apa kita hidup? Sedangkan kita hidup ini bekal untuk menghadapi daripada kekasihnya Allah, yaitu Rasulullah SAW. Maka contohlah salafus soleh kami, yaitu menyukai daripada fakir miskin, tidak pernah memandang diri mulia, Walaupun masyhurnya seseorang ahlul bait Nabi, maka niscaya ia selalu ketujuh berkumpul dengan orang-orang yang bertaraf di bawah daripada pandangan mata kita. Dalam artian itu orang-orang biasa, aku aja masih bergaul, main dum masih, begayaan masih, dan segala-galanya. Nah di situ.
Nah, terus sebenarnya pesan Bang sebenarnya keseluruhan pian dalam artian tuh hidup ini jangan menyasar kemuliaan hamba. Jangan menyasar kemuliaan hamba, tetapi menyasar keridhaan Allah dan Rasulnya. Itu aja cukup sudah. Bila pian Allah lah, bila pian lah Allah ridha, Rasulullah ridha, 1.000 rupiah cukup bisa memakan anak bini. Kenapa? Ridhonya itu yang benar maulah kita nih merasa berkecukupan. Tetapi apabila kita kada diri dari Allah, kada diri dari Rasulullah, banyak utang enggak? Nah, biasanya banyak duit ya, banyak utang, pusang jauh malah mikirkan. Kenapa Allah kada ridho? Lalu apa-apa yang kita peroleh ini kayak bara di tangan, Karena kau bertahan mas. Sebelum beliau ke Nusantara atau ke Indonesia, beliau dengan keyakinan yang kuat kepada Allah merantau beliau ke Singapura. Sebagaimana firman Allah, wa hubbir bila dafa ayyuha ardaka fahtarqu wa qad. Artinya bukanlah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu. Surah An-Nisa ayat ke-90. Artinya apabila kita hijrah kayak ulun hijrah seandainya dari Matapura, seandainya ini nyata. Oleh hijrah dari Samarinda ke Matapura, dari Matapura ke Manggu, itu hijrah namanya. Kenapa bumi Allah itu luas? Nah, Habib Muhammad Al-Idrus ini pun hijrah dari Hadraul Maut, beliau hijrah ke Singapura. Setelah merantau ke Singapura, beliau pindah ke Palembang. Setelah ke Palembang ke Sumatera Selatan. Di kota itu beliau menikah dan memiliki seorang putri. Dari Palembang beliau melanjutkan perantauan ke Pekalongan. Di Pekalongan beliau seringkali mendampingi Habib Ahmad bin Thalib Al-Aqas. Dari Pekalongan beliau pindah ke Surabaya, tempat Habib Mustafa Al-Idrus yang merupakan paman beliau sendiri. Dan Habib Muhammad bila kada salah khilaf ulun menikah dengan anak daripada Habib Mustafa Al-Idrus. Kalau kada salah khilaf di sini tidak ada Pak. Kalau kada salah khilaf ulun manakibnya yang ulun tambahi kayak itu. Jadi beliau menikah dengan Syarifah siapa tuh kada ingat namanya, dari anak pamannya yaitu Habib Mustafa Al-Idrus. Mudah-mudahan kada salah khilaf. Di dalam syair Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, mereka tetap di dalam jejaknya Nabi dan sahabat-sahabatnya juga para tabi'in, maka tanyakan kepadanya dan ikutilah jejaknya. Mereka menelusuri jalan menuju kemuliaan dan ketinggian, setapak demi setapak dengan kegigihan dan kesungguhan. Artinya daripada syair Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, pengarang daripada Ratibul Haddad, menyarankan bubuhan kita ini memalaki Ahlul Bait Nabi. Karena Ahlul Bait Nabi ini kebanyakan. Kenapa menyambat kebanyakan? Ada juga kita yang ibaratnya sedikit melenceng. Nah, jadi karena kaum menyambat seberatan, tapi insya Allah Fatimah Rasulullah yang akan memperbaikinya. Insya Allah, karena janji Allah sudah di dalam surah Al-Hajjaj yang akan membersihkan Ahlul Bait Nabi sebersih-bersihnya. Nah, jadi kebanyakan daripada Ahlul Bait Nabi ini pasti menempati jalan daripada salafus shalihinnya, menempati jalan pedatu-pedatuannya dengan berbagai macam cara. Biar menempati hadis Abdullah, Bismillah, sini menempati daripada jalur pedatuan sini, daripada Al-Habsyi lebih. Nah, menempati jalur daripada Habib Abdul Hadi lebih. Al-Qadri, menempati Habib Mupati jalur Al-Qab. Dalam artian itu kita membacakan masalah kemuliaan Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan mencintai balak bahaja, jangan mencintai Habsyi aja, jangan mencintai Al-Qadri aja, jangan mencintai Al-Qab. Banyak marga daripada Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud daripada Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Artinya umpati jalan lurus daripada Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya yaitu Habib Muhammad Al-Idrus ini tadi. Di antara mujahadah beliau adalah beliau berpuasa selama 7 tahun. Kita berpuasa selama bulan Ramadan aja awal akhiru. Puasa di awal, puasa di akhir, sisanya bolong berita di tengahnya. Sama aja sebulanan Pak, hukumnya sama aja. Tapi hukum memulai. Nah, itu
Sidin berpuasa selama 7 tahun, berpuasa dan tidak berbuka kecuali hanya dengan 7 butir kurma. Kalau kita hibak meja makan, macam-macam tuh ditukar di pasar Ramadan, kita makan yang kada, cuma nafsu. Nah, sebujurnya bulan Ramadan itu lah iblis-iblis dirantai. Nah, tapi nafsu kita yang harus kita kuasai. Jangan tergawi maksiat, iblis gak dirantai, nafsu ikam yang ada dirantai, nafsu ikam yang ada mau dikelola. Nah itu, ini belum puasa aja masih jomblo, aduh nasib juga. Nah itu, jadi lain iblis itu sudah artinya nafsu yang sudah menguasai kita. Yang biasa mencuntan bulan Ramadan, jangan mencuntan dulu, mudah-mudahan sampai akhir Ramadan tahun kena lagi kena mencuntan dan sampai ke mati. Nah itu artinya Ramadan. Kau mengurung hawa nafsu, kau mengelola hawa nafsu, jangan habis Ramadan mengorok masal atau sakit jiwa. Ini kan diabung oleh manggung. Berarti kita nama rantai ini. Nah, kita sendiri. Kalau iblis, setan memang rantai Allah. Nafsu yang perlu kita kelola dan kita rantai itu, makanya kita menahan hawa nafsu Ramadan itu. Jadi bukan hawa nafsu ini, inilah hawa dan nafsu ini berdiri sendiri. Cuma kita benar terbiasa menyambat hawa nafsu lalu tergabung. Sebujurnya hawa berdiri sendiri, nafsu berdiri sendiri. Itu kalau dikupas di sini ada babnya ya. Pernah juga beliau selama tahun tidak makan kecuali 5 mud saja. Al-Habib Muhammad bin Husain Ali Idrus wafat pada tanggal 30 Jumadil Awal 1380 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 22 Juni 1969 Masehi di dalam usia 71 tahun, dan beliau dimakamkan di pemakaman umum Pegirian, Surabaya. Salawatullah dan salamullah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pendiriannya al-khususan Al-Habib Muhammad bin Husain Ali Idrus hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Ila hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatu kubra bin Khawarij summa ila al-Imam Muhammad faqih muqaddam ya alim ma'anawi summa ila al-Habib Muhammad bin Husain Ali Idrus wa usulihi wa funna fi dunya wad dunya wal akhirati al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما
يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اجعلنا يا مولانا لآلائك ذاكرين ولنعمك شاكرين وعلى قضائك وبلائك وقدرك من الصابرين ومن الحلال مرزوقين وعن الحرام معصومين وفي الجنان منعمين وعن النيران مبعدين وإلى وجهك ووجه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا رب ناظر متمتع ردنا اللهم إليك مردا جميلا ردنا اللهم إليك مردا جميلا ردنا اللهم إليك مردا جميلا ولا تجعل اللهم للشيطان علينا في سائر الحالات ولا عند الممات ولا قبله ولا بعده كيدا ولا سبيلا. وأثبتنا اللهم على قراءاتنا هذه وغيرها ثوابا جزيلا وزرا منك عظيما وتقبلها منا بفضلك وكرمك قبولا حسنا جميلا جليلا. اجعل اللهم يا مولانا ثواب ما قرأناه وكبرناه وهللناه زيادة في شرف النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى آل كل والصحابة وقرابة والتابعين وتابع التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين ومقلديهم في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية المحققين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى أرواح من قرأنها هنا بسببهم وتلون القرآن العظيم من أجلهم وجهادهم من أنت أعلم بهم وبأسمائهم يا مولانا يا رب العالمين. ثم إلى أرواح من ضاجهم وقرابهم من الأموات المسلمين كافة أما تمنهم الزائر ولا زائر لهم. اللهم ارحم الجميع برحمتك وأسكننا وإياهم بفسيح جنتك ومحل رضوانك وذلك رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجبر انكسارنا واقبل اعتذارنا واختم بالصالحات أعمالنا وعلى الإيمان والإسلام جمعا توفنا وأنت راض عنا ولا تحينا اللهم في غفلة ولا تأخذنا على غرة واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء أجالنا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله. أحينا عليها يا حي وأمتنا عليها يا مميت وبعثنا عليها من قبورنا يا بائث وانفعنا وارفعنا بها لا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والمقربين وإلى سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وإلى أرواح كل وولي الله مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها أينما كانوا وكان الكائن في علمك وحلت أرواحهم يا مولانا يا رب العالمين. وإلى أرواح ساداتنا أهل المعنى والشبيكة والبكيع وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار
فاجعله لنا حجة يا مولانا يا رب العالمين. وأفضل صلاة وأتم تسليم على سيدنا محمد خاتم الجميع الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وقدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم أجمعين. حمدا كثيرا حمدا كثيرا حمدا يحمدك وما ينبغي لوجهك هذه المصالح. اللهم صل وسلم يا رب المولد وسلم حاجاتنا يا رحمن حاجاتنا يا رب يا سيدي يا سيدي. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم محمد. اللهم صل محمد. اللهم صل محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسأل والجنة من سخط والنار والمسلمين والمسلمات من رحمة بإذن يرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك والهدى والتقى والعفاف غنى. اللهم إنا نسألك والهدى والتقى والعفاف غنى. اللهم إنا بخل فعلنا يا كريم. اللهم كنا في الجنة بأمة سيدنا محمد. اللهم كنا في الجنة بأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك لنا بركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك العافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وجهة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة من الموت وغفرة من الموت. اللهم عافنا في سكرات الموت ونجعل عنا لسان. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحم كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك والدي وتوفيق وحسن الخاتمة وحسن الخاتمة. اللهم إنا نسأل من دائما خاصين ونسأل قام صلاتنا وصيامنا وقيامنا وسجود وتم تقصيرنا يا الله يا الله يا ارحم الراحمين. اللهم يا غني حميد يا مؤيد يا رحيم يا غاضب الحلال كان من شوى. اللهم يا غني حميد يا مؤيد يا رحيم يا غاضب الحلال كان من شوى. اللهم يا من استغفر الله يقيم بليك. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. لا إله إلا أنت سبحانك كنت من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل من الشيطان الله بالعظيم. اللهم اعز بالإيمان وإيمان وسنة بالإيمان وحفظة بالراحمين. اللهم اتنا بالخير وبالبركات وعبى نعماتي وعبى رزقي وعبى الخير وعبى سيئاتي وبسمة الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. بدي الله بدي الرحمن البلاء والبلاء والفساد والمنكر والمحن والزقاصة وعملنا لا كل سنكدين إلا الإسلام والإيمان. اللهم رب الهند والخراب تعالى الإسلام. اللهم يسر لنا جد مكة والمدينة ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لي ذنوبي ولوالدي وارحم كما ربياني صغيرا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. الله يرحمك ولا حول ولا قوة إلا بالعظيم. بارك الله منا في شفاعة رسول الله أجمعين. بارك الله منا في شفاعة رسول الله أجمعين. بارك الله لنا ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا ربي بالمصطفى بارك مقاصدنا واغفر لنا وما ضيع واسع القرون. يا ربي بالمصطفى بارك مقاصدنا واغفر لنا وما ضيع واسع القرون. يا ربي بالمصطفى بارك مقاصدنا واغفر لنا وما ضيع واسع القرون. ربنا آتنا في الحسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار. وإمام الله يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كافنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. الله
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب على القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب على القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب على القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.